بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اس موقع پر ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں. دوسری طرف آپ سے اور خصوصاً جناب شمشاد جعفری صاحب سے اور مسلم افروز صاحب سے بھی معذرت چاہتا ہوں. اصولاً جشن کا اہتمام اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں منقبت خوانی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے تھی، لیکن میری نگاہ گھڑی پر تھی اور ظاہر آپ جانتے ہیں کہ ہمیں 8:33 پر نماز مغربین کے لیے تیار ہونا ہے، تو اس لیے اس حصے کو ہم نے گستاخی کرتے ہوئے آج کے اس جشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اور جمعے اور ہفتے اور اتوار کو تینوں دن جو مجالس ہو رہی ہیں شہادت امیر المومنین کے موقع پر، یہ تینوں مجالس انشاءاللہ 7:45 بجے ہم شروع کریں گے تاکہ وقت تھوڑا سا مل سکے. اور وہ دن بھی تینوں جو ہیں چھٹی والے دن ہیں. تھوڑی سی زحمت آپ کو ہوگی لیکن کوشش کیجیے کہ اس میں وقت آ جائے. اب ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عزیزان گرامی، آج خانہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک بہت بڑی خوشی، اس شہزادے کی ولادت ہوئی جس کے لیے سرکار ختم مرتبت نے فرمایا تھا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے کہ میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں. یہاں کھڑے ہونے کا مطلب ہے قیام کریں چاہے جنگ کریں اور خاص سلو کریں. اور یہ ایسے ایام میں ولادت مولا حسن کی ہم منا رہے ہیں. اس وقت ایک چیز سیکھنے کی مجھے حالات سے، ماحول سے، خبروں سے ملی، اور وہ یہ ہے کہ سابقہ وطن پاکستان میں کم از کم پچھلے دنوں ہونے والے مظاہروں نے ایک پیغام ضرور دیا ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اس کے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا جاتا، اور جس سے محبت کرتے ہیں اس کے دشمنوں سے دشمنی کا اظہار بند کمروں میں نہیں ہوتا، کھلے ماحول میں ہوتا ہے. تو اتنا تو انصاف کیا جائے کہ آپ کریں تو انصاف نظر آئے اور ہم کریں تو تبرہ نظر آئے. اس کے بعد یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے. مجھے بتائیے سوچ کر کیا قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ پھر امامت کی ضرورت کیوں ہے؟ سوال پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں. اچھا ایک بات بتائیے، کیا شریعت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے یا نہیں؟ کم از کم 3-4 احباب کو میں نے دیکھا ہے.
اب آپ سے عرض کر دوں، شریعت کے تمام تر امور 4 اجزاء یا 4 قسم پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں واجب، آپ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ واجب۔ دوسرے کو کہتے ہیں حرام، بعض ایسے امور ہیں جن کے قریب ہی نہیں جانا ہوتا، اس کو کہتے ہیں حرام۔ تیسرا عمل وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مستحب، ہائیلی ریکمینڈیڈ، سنت کہہ لیجیے آپ، سمجھنے کے لیے بچوں کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کریں گے تو ثواب ہے، نہ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ چوتھی چیز ہے مکروہ، جس کا نہ کرنا بہتر ہے، اور کر لیں تو کوئی عذاب یا کوئی گناہ یا کوئی سزا نہیں ہے۔ آپ نے کہا شریعت میں ہر چیز ہے، اب پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ جو لباس آپ پہنتے ہیں، شریعت نے حکم دیا ہے ایسا لباس پہنو؟ جس سواری پہ آپ سفر کرتے ہیں، شریعت میں اس کے لیے کوئی مسئلہ موجود ہے؟ جس قسم کے کھانے آپ کھاتے ہیں، جی کبسا کھائیے یا بریانی کھائیے، شریعت میں حکم آیا ہے؟ پاجامہ پہنے یا پتلون پہنے یا شلوار پہنے، شریعت میں حکم آیا ہے؟ اس دکان سے سودا لیں، اس دکان سے سودا نہ لیں، کیا شریعت میں حکم آیا ہے؟ پھر کیا ہے بھائی؟ آپ نے کہا تھا شریعت میں ہر امر کا، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ 3-4 مسئلے میں نے گنوائے ہیں تو بہت جو نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کو کہتے ہیں مباح۔ مباح وہ امور ہیں جس کو انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے، اس میں شریعت حکم نہیں دیتی جیسا چاہو لباس پہنو، جیسا موسم ہو ویسا لباس پہن سکتے ہیں، ویسی سواری اختیار کر سکتے ہیں، ویسا کھانا کھا سکتے ہیں، جو علاقے کا کلچر ہے، جو علاقے کا رہن و رسم ہے، اس کے مطابق آپ رہیے۔ اس کو کہتے ہیں شریعت میں مباح۔ اب ذرا سوچ کے بتائیے کہ آپ اپنی زندگی میں زیادہ عمل واجب، حرام، مستحب، مکروہ پر کرتے ہیں یا مباح پر کرتے ہیں؟ مباح پر کرتے ہیں۔ گویا کہ آپ کی زندگی کے اکثریتی امور کے لیے شریعت کا کوئی حکم واضح نہیں ہے۔ پروردگار تو نے تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے دین مکمل کر دیا، پھر یہ حکم کیوں نہیں آیا بھائی؟ اب میں بحث، وقت نہیں ہے چونکہ، کم از کم روزے کا وقت ہی بتا دیا ہوتا، گھڑی والا وقت، تو بات ہی ختم ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس غم میں گھلا جا رہا ہے کہ مسلمان ایک دن عید کیوں نہیں کرتا، ایک دن روزہ کیوں نہیں رکھتا۔ عزیزان گرامی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اللہ کا یہ آخری کلام واضح ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن رب العزت نے اس پیغام کو پہنچایا ہے فطرت کے حوالے سے، فطرت کے عنوان سے۔ دین اسلام کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اس کو فطرت کے عنوان پر پہنچایا گیا۔ فطرت کیا ہوتی ہے؟ سوچیں کبھی اس طرح بھی، فطرت کیا ہوتی ہے؟ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا چھوٹا، تو کبھی باپ کی گود میں اور کبھی ماں کی آغوش میں، پھر چلنے لگتا ہے، پیر لگتے ہیں، اب ماں باپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کو باہر لے کر جائیں، وہ گرتا ہے، ماں باپ جو ہے انگلی پکڑ کر اس کو کھڑا کرتے ہیں۔ کبھی اگر بچہ اکیلے میں باہر نکل جائے تو پورا گھر دوڑ کر اس کو واپس لاتا ہے کہ کہے اکیلے نہ جانا۔ تو یہ بچہ انگلی پکڑ کر باپ کی چلتا ہے عالم طفولیت میں۔ ٹھہر جائیے، یہی بچہ ہو گیا 20-22 سال کا۔ اب اگر آپ کو کوئی باپ ایسا نظر آئے جو 20-25 سال کے بچے کی انگلی پکڑ کر چل رہا ہو تو کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کو تو چھوڑے، بچہ ہی کہے گا ابا جان چھوڑے میرا ہاتھ۔ یہ بچہ جو پہلے انگلی کے بغیر نہیں رہتا تھا، اب باپ کا سہارا لینا اس کو مایوس لگ رہا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ عہد طفولیت تھا اور یہ عہد شباب ہے. یہ فطرت کا سبق ہے نا. ہم کتنی مرتبہ لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی اس امر پر انطباق نہیں کرتے، منطبق نہیں کرتے کہ شریعت اسی طرح آئی ہے. کیسے؟ چلیے بتاؤں آپ سے. آپ کو آیا کوئی حکم اب تک کہ بقرعید کے دن جو بکرا ذبح کریں اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے؟ جب قوم آئی تھی پوچھنے موسیٰ سے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے تو موسیٰ کہا کوئی بھی کر دو. تو شریعت کیا بتا رہی تھی؟ گائے اس عمر کی ہونی چاہیے، ہل بھی نہ چراتی ہو، پالتو بھی نہ ہو، رنگ بھی زرد ہو. آپ کو نہیں کہا جا رہا بکرے کا رنگ کیا ہو، ان کو کیوں کہا جا رہا تھا؟ یاد رکھنا انسانیت پہلے عالم طفولیت میں تھی. جب عالم طفولیت میں تھی تو ہر شے کا حکم وہی کے ذریعے آ رہا تھا. جب انسانیت شباب پہ پہنچ گئی تو سرکار ختمی مرتبت خاتم النبیین بن کر مبعوث ہوتے ہیں. اب جب عالم شباب آ گیا تو وہ امور جس کو انسان اپنی عقل سلیم کے ذریعے طے کر سکتا ہے، شریعت وہاں پر حکم دے کر پابند نہیں بناتی. آپ کے پاس اللہ اچھا عقل سلیم میں نے کہا، عقل فطری کہا ہے. یہاں تھوڑی سی وضاحت اس لیے ضروری ہے، عقل شخصی نہیں. عقل فطری عقل شخصی میں کیا فرق ہے؟ عقل فطری وہ ہے کہ جس کو طے کرنے میں، چلے میں مثال دوں. ایک مسلمان سے پوچھے سب سے بہترین دین کون سا ہے، کیا کہے گا؟ اسلام. یہودی سے پوچھو بہترین دین کون سا ہے، یہودیت. عیسائی سے پوچھیں کیا کہے گا؟ عیسائیت. ہندو سے پوچھیں، عقل شخصی ہے. عقل فطری کیا ہے؟ اس سے پوچھیں جھوٹ بولنا کیسا ہے. اب نہ یہودیت اس کا راستہ روکے گی، نہ عیسائیت روکے گی، نہ مسلمان. اس کو کہتے ہیں عقل فطری، عقل سلیم، کہ جہاں انسان فیصلہ کرے. تو ان امور کو انسان کی عقل پر چھوڑ دیا گیا. قرآن مجید نے قیامت تک کی ہدایت کا سامان فراہم کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کہہ دی کہ ہدایت اسی کو ملے گی جو عقل سے کام لے گا، کیونکہ باقی امور اب ہم تمہارے لیے عقل پہ چھوڑ رہے ہیں. جب تم مانتے ہو کہ ایک پوچھتا ہے ایک بتاتا ہے، عقل سلیم اور عقل فطری کیا فیصلہ کرتی ہے افضل کون ہے، پوچھنے والا یا بتانے والا؟ اگر بتانے والا اہم ہے اور بتانے والا افضل ہے تو پوچھنے والے کو حاکم کیوں بنا رہے ہو؟ لیکن پہلے روز عقل سلیم کو عقل شخصی بنا دیا گیا. ٹھہر جائیے، واپس آ جائیں اسی بچے پر جو جوان ہو گیا تھا. اب اسے کوئی نہیں روکتا، اکیلا جاتا ہے باہر. تو بلکہ اگر پھر بھی باہر نہ جائے تو ماں باپ پریشان ہو جائیں گے، کیا کمی ہے اس کے اندر. لیکن کیا اس کو اب کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک ہدایت کی ضرورت ہے. جب یہ چلتے ہوئے سڑک پر کسی ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں سے دو راستے نکل رہے ہوں تو فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ راستہ جو ہے مکینی کی طرف کون سا جائے گا اور فوٹ ورتھ کی طرف کون سا جائے گا. کون سا ہے وہ؟ اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ دوراہا آ جائے، چوراہا آ جائے. وہاں اس کو کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ اس کو سائن بورڈ کی ضرورت ہوگی، اس کو سڑک پہ لگی ہوئی ہدایت کی ضرورت ہوگی، چیک پوسٹ کی ضرورت ہوگی، ایک سائن پوسٹ کی ضرورت ہوگی کہ وہ اس کو بتائے کہ ادھر جائے گا تو منزل پر پہنچے گا، ادھر جائے گا تو منزل سے دور ہو جائے گا. عزیزان محترم، شاہراہ حیات پر حق و باطل کے طے کرنے میں جہاں دو راہیں آتے ہیں ان پہ جو سائن پوسٹ لگی ہوئی ہے اس کا نام امامت ہے. اس لیے میں نے کہا کہ قرآن کے ہوتے امامت کی ضرورت، تو اس کا نام امامت. اس کا کام کیا ہے؟ جب حق اور باطل خلط ملط ہو جائے، جب ملا دیا جائے اور آپ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے، اس لیے کہ کوئی دین کا نام لے کر برسوں اقتدار کر کے اقتدار سنبھال کر چلا جائے، کوئی قرآن مجید نیزوں پہ اٹھا کے اسلام کی بات کرے. اس سے زیادہ مثالیں نہیں دیتا. خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم
یعنی نام جو ہیں اسلاف کے ان کو بھی استعمال اس لیے کریں کہ اس سے اپنی ویسٹیج انٹرسٹ حاصل ہو سکے. آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو مدینہ بہت یاد آتا ہے, مکہ بہت یاد آتا ہے. مدینہ مکے کی محبت نہیں ہوتی وہ, کیونکہ اگر وہ محبت ہوتی تو راستہ پھر عقل فطری کا ہوتا. تو ایسے موقع پر ایک جویائے حق کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ پہچانے حق کدھر ہے. بھائی میں تو دیکھ رہا ہوں یہ قرآن پڑھتا ہے, یہ قرآن کا حافظ ہے, دوسری طرف دیکھتا ہوں یہ کسی کا گھر جلاتا ہے, کسی کو کافر قرار دیتا ہے, کسی کے شکم میں خنجر اتارتا ہے. کیسے پتا چلے؟ بس عزیزو, جو حق اور باطل کو اس طرح واضح کر دے کہ حق اور باطل کا فرقان بن جائے, اس جلیل القدر ذات کو امام کہتے ہیں. اور یہ وہ فریضہ ہے جو سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس طرح انجام دیا کہ پہچنوا دیا. بات تو پہلے سے شروع ہو چکی تھی, لیکن جس کو کمال پر پہنچایا ہے وہ امام حسن علیہ السلام. اور کیسے پہنچایا ہے کہ اس سے پہلے یہ کہتے آئے کتاب خدا, سنت رسول, سیرت شیخین, لیکن جب صلح امام حسن مجتبیٰ ہوئی ہے تو جانتے ہو امیر شام نے کیا پیغام دیا تھا؟ آج کے بعد سے کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل ہوگا. صاحب اقتدار سے یہ منوا لینا کہ تیرا اسلام سے تعلق اسلام کے لیے نہیں اقتدار کے لیے ہے, یہ وہ اقرار ہے جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے دیا. کیا کہتا ہے کہ آج کے بعد سے کتاب خدا اور سنت رسول کے مطابق امور حکومت چلیں گے. جناب ظفر بھائی, اگر آپ مجھ سے آ کر کہیں کہ جو رمضان المبارک کے میلاد المجالس ہیں وہ شام کو کریں تو میرا کیا جواب ہوگا آپ کو؟ کہ بھائی شامی کو تو ہوتے ہیں. اگر کتاب خدا اور سنت رسول پر پہلے سے عمل ہو رہا ہوتا تو حاکم شام یہ نہ کہتا کہ یہ آپ کیا لکھوا رہے ہیں, ہم تو پہلے کتاب خدا اور سنت رسول پر چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ باطل سے یہ قرار لیا کہ آج تک نہ کتاب خدا پر عمل ہوتا ہے اور نہ سنت رسول پر عمل ہوتا ہے. صرف 2 منٹ باقی بچیں. اور دوسری بات جو لکھوائی ان شرائط میں سے ایک شرط, اور جہاں سے میں نے آغاز گفتگو کیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ آج کے بعد سے ممبروں پر میرے بابا پر سب و شتم نہیں ہوگا. سب و شتم آپ سمجھ گئے, ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اور دل نہیں چاہتا. آسان سمجھانے کے لیے بچوں کے لیے کہہ دوں, گستاخی کی جاتی تھی مولا کائنات کی شان میں. آپ نے فرمایا آج کے بعد سے گستاخی نہیں ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے بھی مسلمان تھے جو امیر المومنین کی شان میں گستاخی کرتے تھے. شیعوں کا امام نہ سمجھا ہوتا. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله 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 الله